الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، بہت سارے بھائیوں کو اس بات کی تشویش ہے کہ عید قریب آ رہی ہے اور ابھی ہم لاک ڈاؤن سے باہر نہیں ہوئے ہیں، نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ تو ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو مل جل کر اس سلسلے میں کوشش اور محنت کرنی چاہیے اور حکومت پر یہ مطالبہ واضح کرنا چاہیے کہ عید کی نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ ہمارا تہوار بھی ہے اور ہماری ملت اسلامیہ میں اس کو گھر سے باہر جا کر اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کم سے کم یہ ایک دن، اور ایک بار کا معاملہ ہے، ایک دن کا معاملہ ہے، ہم جائیں اور وہاں ادا کریں۔ جو لوگ بیمار ہوں، مشکوک ہوں یا ایسے ہو کہ جو خطرے میں ہو، ان کو اس سے الگ کیا جائے۔ ہم خود ان کو اس بات کا مشورہ دیں کہ آپ حضرات الگ رہ کر عید کی نماز پڑھ لیجیے، لیکن باقی امت مسلمہ ایک ساتھ عید کی نماز ادا کرے۔ اب کس حد تک مسلمانوں نے، مسلم تنظیموں نے اس پر عمل کیا ہے یا اس کے لیے تیار ہیں، اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور ہمیں میدان میں جا کر، مسجد میں جا کر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھیں اور خطبہ بھی دیں۔ خطبے کا جب لفظ آتا ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کم سے کم 15-20 منٹ تو بولنا چاہیے، اور اتنا ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے۔ تمام لوگوں کو علماء، خطبہ، مولوی حضرات کہاں میسر ہوں گے؟ عام آدمی کیسے خطبہ دے سکتا ہے؟ تو اس چیز کو آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ خطبے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی چوڑی عربی میں تمہید باندھیں گے، یا جیسے جمعے کے خطبے میں خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں کافی لمبا، ویسا ہی آپ کو کرنا ہے۔ نہیں، خطبے کا تصور اسلام میں خاص طور سے اس طرح کی صورتحال میں صرف اتنا ہے کہ خطبہ مشتمل ہو اللہ کی تعریف پر، رسول محترم پر درود پر، صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، ان کے لیے دعائے رحمت پر، اور اسی کے ساتھ کچھ دین کی باتیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اخلاق حسنہ۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، جس انداز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر 5 منٹ بھی آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو آپ کا خطبہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھا دیں۔ نماز کیسے پڑھائی جائے گی؟ عید کی نماز جیسے 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں مان لیجیے، تو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں 12 تکبیریں زوائد علاوہ تکبیر تحریمہ کے کہی جاتی ہیں۔ پہلی میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 6 تکبیریں، 5 تکبیریں۔ تو 7 5 12 ہو گئے۔ تو کیسے کہیں گے؟
کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، دعائے ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد اب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے کہیں گے۔ اور اس بارے میں اگرچہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ رفع الیدین کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو دونوں مسئلے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جائز ہے کہ آپ رفع الیدین کریں، رفع الیدین کر کے اور آپ ہاتھ باندھ لیا کریں۔ اس طرح پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر، دوسری رکعت میں جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو کچھ پڑھنے سے پہلے آپ 5 تکبیر کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ پڑھ کر پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ایک سورت اور پڑھیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ وہ سورتیں پڑھیں جو عام طور پر جمعے میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر اتنا کر سکتے ہیں تو آپ عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے عید کی نماز پڑھانا۔ تو آپ ایسا کر لیں، یہ آپ کی عید کی نماز ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ کرے کہ اس وقت تک لاک ڈاؤن کھل جائے اور ہم میدان میں سنت رسول کے طریقے پر نماز ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔